نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ پچھلے مہینے کی 8 تاریخ کو یہ برطانیہ کی جو ملکہ الزبتھ کا انتقال ہوا، تو 2 ہفتے تک پوری دنیا کے میڈیا میں وہ ملکہ کی وفات کی خبریں جو تھیں وہ گردش کرتی رہیں، اور 11 دن تک آخری جو تھی رسمیں وہ جاری رہیں، اور پھر 19 تاریخ کو ملکہ کا جو تابوت تھا قبر میں اتارا گیا۔ تو اب ملکہ کی موت سے لے کے اس کی تدفین تک عجیب و غریب قسم کے رسوم و رواج دیکھنے میں آئے۔ تو میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں 4 روز تک دیدار کے لیے رکھا گیا، اور پھر وہاں سے بکنگم پیلس روانگی ہو گئی، پھر وہاں سے ویلنگٹن آرچ اور پھر سینٹ جارج چیپل تک سفر کیا گیا، پھر وہاں دعائیہ تقریب، پھر اس کے بعد کچھ مرحلوں کے بعد تدفین ہوئی۔ تو میت کے لیے جو مخصوص تابوت تھا اس کا انتخاب بھی ملکہ نے خود ہی کیا تھا، اور اس تابوت پر سنہری چھڑی اور گلوب پر نصب کی گئی صلیب، اور جنازے کے لیے ہر قدم پر شاہی پروٹوکول، اور چیونٹی کی رفتار سے دیکھا گیا کہ ساتھ ساتھ چلتی مخصوص گاڑیاں تھیں۔ اور پھر یہ بھی میڈیا نے بتایا کہ دنیا کے 500 کے قریب حکومتی سطح کے جو بڑے لوگ، جنہیں باقاعدہ دعوت دے کر ملکہ کی جو تدفین کا جو مرحلہ تھا اس کے لیے ان کو دعوت نامے بھیج کر بلایا گیا، اور پھر اسی دوران نئے بادشاہ کی بھی رسم میں تاج پوشی ہوئی۔ تو ملکہ کی جو آخری رسومات تھیں ان کو دنیا 11 دن تک میڈیا پہ ساری دنیا دیکھتی رہی۔ اب اس میں پورا لندن شہر بند تھا، اور 36 کلومیٹر تک کے فاصلے پر رکاوٹیں تھیں اور بیریئرز لگائے گئے تھے، اور دنیا کی تقریباً 311 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خدمات ان 11 دنوں پر حاصل کی گئیں، اور 2000 کمانڈوز ان کی لندن میں ڈیوٹیاں بھی لگائی گئیں۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو تفصیل بیان کی ہے 11 دنوں کی، تو اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا، تو اب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا مشہور چینل ہے اسکائی نیوز۔ تو اس امریکی چینل اسکائی نیوز کے مطابق ان 11 دنوں میں جو ملکہ کی جو فوتگی کے بعد کی آخری رسومات تھیں ان پر جتنا خرچہ آیا ہے، امریکی چینل اسکائی نیوز کے مطابق 6 ارب ڈالرز، یعنی اگر اس کو ہم پاکستان کی کرنسی میں اگر اس کا ایک موٹا سا حساب لگائیں تو وہ بنتا ہے 1331 ارب روپے۔ تو اب دنیا بھر سے لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ اب یہ ان کے اخراجات اپنی جگہ پہ ہیں، جو پوری دنیا سے جو ملکوں کے جو حکمران تھے وہ اپنے مطلب جہازوں میں سفر کر کے آئے، تو ان کے آنے جانے کا خرچہ یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو آن جہانی جو ملکہ تھی، تو اب اس کی موت پر تدفین تک جو رسومات ادا کی گئی ہیں نا، تو ان پر کسی انسان کو تو کیا، کسی جانور کو بھی اس 6 ارب ڈالرز کے خرچ کیے جانے کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، اور یہ چیزیں بالکل عقل کے خلاف فضولیات اور بے جا اسراف اور اتنا سارا پیسے کا ضیاع، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب برطانیہ انگلینڈ کی جو معیشت ہے نا وہ سخت مشکلات کا شکار ہے، اور انگلینڈ کے اندر بھی مہنگائی اپنے عروج پر ہے،
اور پھر اس میں لکھا ہے کہ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو برطانیہ کا شاہی خاندان ہے یہ برطانیہ کی حکومت کو ایک پائی بھی ٹیکس ادا نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی اخراجات کیے گئے ہیں نا، تقریباً 6 ارب ڈالر کے قریب، یہ سارے کے سارے یہ عوام کے ٹیکس سے کیے گئے ہیں۔ تو لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مجال ہے کہ دنیا کے اندر کسی لبرل، سیکولر یا ملحد یا دجالی قسم کے میڈیا نے ان فضولیات اور خرافات پر ایک بھی حرف زبان پر لایا ہو کہ جی بڑا پیسہ ضائع کر دیا اور اتنے بڑے سرمایے سے اور اتنے جو ہے نا وہ لوگوں کی ویلفیئر کے کام کیے جا سکتے تھے اور اتنے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو بسایا جا سکتا تھا اور اتنی غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کیے جا سکتے تھے اور اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ جو بے روزگار لوگ تھے ان کو روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کے اندر کسی نے بھی اس موقع پر جو فضول اور بے جا اخراجات کیے گئے کسی نے بھی ایک لفظ بھی اس کی مذمت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ جو ملحد لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، یا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، تو ان کی تان ٹوٹتی ہے تو کس بات پر آ کر ٹوٹتی ہے؟ جب مسلمان اپنے دین کے، اسلام کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے جب کوئی رقم خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو فوراً یہ جو عناصر ہیں یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب قربانی کا موقع، بڑی عید کا موقع آتا ہے تو اگر مسلمان جو ہے وہ اگر اپنی مرضی سے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوئی قربانی کے جانور خرید لیں تو یہ جو لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر انہیں آگ لگ جاتی ہے کہ دیکھیں جی کتنا جانوروں کا خون بہایا جا رہا، کتنا اس میں پیسہ خرچ کیا جا رہا، اور پھر پوری دنیا سے اعداد و شمار اکٹھے کر کے کہ جی پوری دنیا کے اندر اتنے جانور خریدے گئے تو اتنے جانوروں کی جو قیمت لگائی جائے تو وہ اتنے ہزار ارب بنتی ہے۔ تو اگر اسی خون بہانے کی بجائے اگر ہم اتنے ہزار ارب سے جو ہے وہ فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کریں اور فلاں جو ہے وہ ویلفیئر کے کام کریں تو کتنا فائدہ ہو۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آتی ہے، فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو ان عناصر کو زکوٰۃ اور فطرانہ بھی اسراف معلوم ہوتا ہے۔ کوئی مسلمانوں میں سے اپنا مال پیسہ خرچ کر کے ہر سال حج پہ جائے یا اللہ کی توفیق سے ہر سال عمرے پہ جائے، ہر سال 2 دفعہ عمرے پہ جائے، تو ایسے عناصر آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ رقم فقراء پر خرچ کی جا سکتی تھی، غریبوں کی ویلفیئر پہ خرچ کی جا سکتی تھی، اور پھر ساتھ ایسے لوگ مغرب کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ حالانکہ یہ چیزیں خلاف حقیقت ہیں۔ حالانکہ جب برطانیہ کا جو نیا بادشاہ جب اس نے حلف اٹھایا تو دنیا نے دیکھا کہ بادشاہ نے انجیل مقدس کا نسخہ ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا اور مذہبی عقائد کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائی۔ تو اب چونکہ اب یہ دور ہے، یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، اور پروپیگنڈے کا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کو اتنا عام کیا جائے، اتنا اس کو بتایا جائے، اتنا اس کو بولا جائے کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگے، اور ایک چیز سچ ہے تو سچ کو اتنا غلط کہا جائے، سچ کی اتنی مذمت کی جائے، سچ کو اتنا دبایا جائے کہ جو سچ ہے وہ جھوٹ لگنے لگے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں کہ دنیا کے اندر جو عیاش ہیں، جو فضول خرچ ہیں، وہ صرف مسلمان بادشاہ ہیں، اور ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جی مغربی حکمرانوں کی جو سانس بھی ہے نا، وہ سانس بھی لیتے ہیں تو انسانی فائدے سے
خالی نہیں ہوتی۔ تو کم قسمتی سے ہمارے جو مسلمانوں کے جو اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت ہماری مسلمانوں کی، ہندوستان کی، بر صغیر کی، ہمارے مسلمان حکمرانوں کی بڑے منصوبے کے تحت ہماری تاریخ کا حلیہ بگاڑا ہے، اور ہمارے مغل بادشاہوں کی عیاشی کی، ان کے ظلم و ستم کی، ان کی قتل و غارت کی جعلی داستانیں ہماری کتابوں کے اندر پھیلائی گئی ہیں۔ اور پھر ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے جو ہمارے آج کے جو عرب دور کے جو عرب ممالک کے جو حکمران ہیں، ان کی جو ہے نا وہ فضول خرچیاں، ان کی زندگی کے لائف سٹائل، ان کا پیسہ خرچنا، اس کو پوری دنیا کے اندر نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو اب حالانکہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی عیاشی کی بات کی جائے، فضول خرچی کی بات کی جائے، اور دنیا کے مہنگے لائف سٹائل کے بارے میں بات کی جائے، تو ہم میں سے ہر کسی کا جو ذہن ہے نا وہ ہمارے مسلم عرب دنیا کے نا بادشاہوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اب جو ملکہ برطانیہ جو تاج پہنتی تھی نا، اس کی قیمت کا جب اندازہ لگایا گیا تو تقریباً 28 ارب ڈالر لگایا گیا، کہ جو ملکہ برطانیہ جو سر پہ تاج پہنتی تھی اس کی قیمت 28 ارب ڈالر تھی۔ تو اس کا کہیں کسی دوسرے ملک میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی کہ جو ملکہ جو دنیا سے چلی گئی ہے، یہ یورپ کے اندر، پورے یورپ میں سب سے مہنگے گھوڑوں اور سب سے زیادہ قیمتی کتوں کی مالک تھی۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، بلکہ یہ دولت اور یہ ملکہ کے جو تاج کے اندر جو ہیرے لگے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ اسلامی ممالک سے ہی چرا کے لے کے گئے ہیں۔ تو انگریزوں نے ہمارے ہندوستان کو کتنا لوٹا، تو اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ میں نے پڑھی، اس میں یہ تھا کہ اس وقت میں دنیا کی جو کل جی ڈی پی ہے وہ 80 خرب 900 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ تو جب متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس وقت میں دنیا کی جو کل جی ڈی پی تھی اس کا 25% حصہ صرف ہندوستان کے پاس تھا، یعنی موجودہ دور کے حساب سے 20 خرب 225 ارب ڈالر۔ تو اب اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ 1 خرب میں 1000 ارب ڈالر ہوتے ہیں۔ تو اس میں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا تھا کہ 17ویں صدی میں نا فرانس کا ایک سیاح، اس کا نام تھا فرانکیوس برنیئر، تو یہ ہندوستان آیا تو وہ کہتا تھا کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، تو اسی لیے جو ہے نا وہ سلطنت مغلیہ ہند کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تو خود ایک دفعہ برطانیہ کا جو میڈیا ہے نا BBC، اس نے اس لوٹ مار پر جو متحدہ ہندوستان سے کی گئی تھی نا، اس پر ایک رپورٹ بھی نشر کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انگریز 1857 سے لے کر 1947 تک ہندوستان سے 30 خرب ڈالر لوٹ کر لے گئے۔ کتنے؟ 30 خرب ڈالر، جبکہ انڈیا کا مطلب انگلینڈ کا ہی ایک بہت بڑا اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، تو میڈیا ہے، اس کے مطابق کہا گیا 45 خرب ڈالر۔ تو اس لیے تو وہ اتنے خوشحال ہو گئے اور ہمارے لوگ اتنا پیچھے رہ گئے۔ تو وہاں سونے اور پیسے کی بارش تو نہیں ہوتی، وہ یہی پیسہ اور یہاں کا ہی سونا تھا جو ہمارے متحدہ ہندوستان سے ہی وہاں پر لے جایا گیا۔ اور پھر یہ بھی پڑھا کہ یہ جو ملکہ تھیں جو فوت ہو گئیں، یہ اپنی زندگی میں جس سربراہ مملکت سے اپنی زندگی میں متاثر تھی نا، ان میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا نام سر فہرست تھا۔ تو اب اس میں لکھا تھا کہ جو شاہ عبداللہ جو تھے وہ ملکہ برطانیہ سے نا عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ تو جنوری 2015 میں شاہ عبداللہ کے فوت ہونے کے بعد ملکہ الزبتھ کو سب سے جو تھا نا وہ زیادہ عمر کی ملکہ کا اعزاز مل گیا۔ تو اب اس میں جو شاہ عبداللہ اور ملکہ برطانیہ کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک چیز اہم ہے وہ دونوں کی آخری رسومات ہیں،
لیکن پوری دنیا کے اندر مطلب ہمیں وہ جو لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں، جو ملحد ہیں، وہ ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرتے۔ تو اب اس میں آتا ہے کہ جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ فوت ہوئے تو شاہ عبداللہ کی میت کو ایک خاکی رنگ کے جبے میں لپیٹا گیا اور 2 لکڑیوں پر رکھ کر ان کے جنازے کو لایا گیا، اور جنازے کو کندھا بھی بادشاہ کے بوڑھے بھائی نے اور ان کے بیٹوں نے دیا، اور سعودی عرب کے مفتی اعظم نے ایک عام آدمی کی طرح سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا جنازہ پڑھایا۔ کوئی پروٹوکول نہیں تھا اور اس کے اندر کوئی ہٹو بچوں کے شور نہیں تھے، کوئی دنوں کے اعتبار سے آخری رسومات ادا نہیں کی گئیں اور اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا گیا۔ تو اب جوان بیٹے تھے اور بوڑھے بھائیوں نے بادشاہ کو قبر میں اتار کر مٹی کی مٹھیاں اپنی جو ہے نا ان کی قبر پہ ڈالیں اور چلتے بنے۔ تو اب اگر ہم ملکہ برطانیہ کے اور سعودی عرب جو مسلمان ملکوں میں سب سے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے نا، تو ہم یہ موازنہ کریں تو حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی وکالت اس سے مقصود ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر وقت میں مطلب انسانیت کی فلاح اور بہبود کا دم بھرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں نا، تو اصل چہرہ دنیا کا ان کے سامنے آئے۔ تو ایسے کچھ وقت ہوا، ایک مسلمان بادشاہ تھے، تو چلو ہم ان کو نام نہاد ہی کہہ لیں، کوئی وہ مذہبی نہیں تھے، بہت کوئی جو ہے وہ علم و عمل کے پکے نہیں تھے، چلو ایک عام مسلمان تھے۔ تو 13 مئی کو وہ عرب امارات کے جو حکمران تھے خلیفہ زید بن النہیان، ان کا انتقال ہوا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو جب اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی برکت دیکھیں کہ اتنے بڑے ملک کے اتنے امیر ترین جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، ان کا جنازہ کتنا سادگی سے بھرا ہوا تھا۔ تو صبح انتقال ہوا اور مغرب کے بعد ان کی تدفین ہو گئی، یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے گئے، کوئی اتنا لمبا چوڑا پروٹوکول بھی نہیں دیا گیا، نہ دیدار عام کرایا گیا، نہ جو ہے وہ کئی دنوں کا انتظار کرایا گیا، اور نہ کوئی لمبا چوڑا شاہی پروٹوکول تھا۔ چند افراد نے عام سے تختے پر میت اٹھائی اور ایمبولینس میں رکھ کر مسجد میں پہنچا دی جہاں جنازہ ہو گیا، وہاں سے جنازے کو اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا گیا، اور میت کو یعنی اتنے بڑے ملک کے اتنے امیر ترین بادشاہ کی میت کو بھی عام سے کفن میں لپیٹا گیا۔ تو اس کفن پر نہ تو سونے چاندی ہیرے جواہرات کی تاریں تھیں اور نہ ہی اس میں کوئی ہیرے موتی جڑے گئے تھے، بس اس ملک کا یعنی متحدہ عرب امارات کا پرچم تھا۔ قبر بھی سادہ تھی اور مٹی کا ایک کوہان نما ڈھیر، اور مقبرۃ البطین میں عام قبروں کے بیچ میں کوئی شاہی عمارت بھی نہیں۔ تو اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مطلب ملحد عناصر ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کے پروپیگنڈے کی اگر قوت دیکھی جائے تو دنیا بھر میں بدنام کون ہے؟ صرف اور صرف مسلمان، اور ان کے جنازوں پر 6 ارب ڈالر پھونکنے کے باوجود بھی کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ ان کی اس خامی کو، ان کے اتنے فضول خرچی کو اور اتنی فضول قسم کی رسومات کو پوری دنیا کے میڈیا میں خوبی بنا کر دکھایا گیا۔ اور اسلام کی جو تعلیم ہے وہ کتنی اچھی ہے کہ میت کو جلد از جلد دفنا دیا جائے تاکہ غم غلط ہو۔ تو اس طرح کے اخراجات کو اسراف کہہ کر جو ہے نا وہ ہمیں اس کو کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو ابھی یہ جو عرب ہی وہ لوگ ہیں جو اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھی اس سادگی کا دامن نہ تھامے ہوئے ہیں۔ تو تمام دولت، کر و فر، جدید گاڑیاں، قیمتی اونٹ، نایاب نسل کے گھوڑے اور اتنے اونچے اونچے محلات کے باوجود بھی وہ اسلام کی اس سادگی پر عمل پیرا ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ ان کی اسی یعنی ہمارے اسلام کی اسی خوبی کو بڑی عیاری اور مکاری سے غلط ثابت کیا جاتا ہے،
اور کیا ہوتا ہے، ہمیں عربوں کی 4 بیویوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں، اور لندن اور پیرس کی سڑکوں پر ان کی دوڑتی ہوئی فراری گاڑیاں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو وقف باغ ہے وہ اس زمانے میں بھی عربوں کا ہی کارنامہ ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ غریب اور مسافروں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جو دسترخوان ہے وہ عرب ملک میں بچتا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ دنیا کا سب سے بڑا خیراتی جو ڈونر ہے وہ سعودی عرب ہے، اور رمضان کے مہینے میں 1 ارب کھانا خیرات کے طور پہ فراہم کرنے والا کوئی یورپی ملک نہیں ہے بلکہ عرب ملکوں کے یہی شیخ ہیں۔ سندھ اور پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے ایئر برج قائم کرنے والے بھی یہ عرب ملک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سادگی کا استعارہ، مہمان نوازی، غریب پروری کی مثال اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جو آئیڈیلز اور نجات دہندگان کی مورتیوں کی شکلیں صرف یورپ والوں میں دکھائی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ ہم لوگ پوری سمجھ نہیں رکھتے، ہم لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری سمجھ کم ہوتی ہے، ہم کم فہم ہوتے ہیں، کم نظر ہوتے ہیں، معلومات ہمارے پاس پوری نہیں ہوتی، اور دل بھی ہمارے بس ٹیڑھے ہی ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ دنیا کے اندر اس وقت میڈیا ہے کہ جس نے اچھا میڈیا بھی ہے جو اچھی چیزوں کو سامنے لاتے ہیں، لیکن کم قسمتی سے آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کی خامیوں کو بھی دنیا کے اندر خوبیاں بنا کے دکھایا جاتا ہے، اور جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں، ان کے اندر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے، ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے، پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ تو بس اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اسلام کے اندر جو ہمیں ہر کام کے اندر جو ہے وہ سادگی اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس سادگی کے حکم پر بھی اور دین کے سارے احکامات پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔